کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اخلاق، اپنے عمل اور اپنے کردار کی وجہ سے آپ لوگوں کی زبان پہ اچھے الفاظ میں ہیں اور آپ ان کی دعاؤں میں ہیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی بد کلامی، اپنی بدتمیزی یا اپنی تکلیف یا اپنے بد کردار ہونے کی وجہ سے آپ مخلوق خدا کی دل آزاری اگر آپ کرتے ہیں، ان کی اگر آپ تکلیف کا باعث بنتے ہیں نا، اور آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا، تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، اور باقاعدہ یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں بڑے مطمئن رہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے اس چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی، قرآن میں بھی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، اور بڑے سادہ سے الفاظ میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی تھی، لیکن یہ صرف ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ اور ہمارے وہ عمل کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جس کے اندر ہم نے اس کے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، یا کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ ہم نے ناجائز طریقے سے اس کو تکلیف پہنچائی ہو۔ یعنی اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کسی کی تکلیف کا ہم لوگ باعث بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ بندہ نہیں چاہے گا ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہم کس چیز پہ پھر اتراتے پھرتے ہیں، اور ہم کس چیز پہ اتنی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنے مطمئن ہم کیسے ہو جاتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات سوچتا بھی ہوں کہ ایک شخص جو بظاہر نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اللہ والا بھی اپنے آپ کو وہ کہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس نے اتنی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، لوگوں کو اس نے غلط طریقے سے بائی انفیئر مینز وہ ڈیلنگز اس کی ہوتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے اندر سے، وہ کیسے اتنا مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اس نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کا اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر۔ اور پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ انسان ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا ہے، انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن افسوس، یہاں پہ تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ کتنا خوبصورت مذہب ہمارے حصے میں آیا ہے، اور وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ دنیا کا بہترین مذہب دنیا کے بدترین لوگوں کے پاس ہے، یعنی جو اس کے مذہب کے جو فالورز ہیں they are the worst ever۔ ہم لوگ تو وہ تھے جنہوں نے دنیا کو کر کے دکھانا تھا، بتانا تھا، ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اور اللہ کو متعارف کروانا تھا دنیا کے آگے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنا ہی مقام بھول گئے ہیں، ہم نے خود کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو زیادتیاں، جو ہم تکلیف کا باعث بنتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، اس کا حساب کتاب ہم سے ہمارے رب نے لینا ہے۔ لیکن ہمیں یہ چیز شاید یاد نہیں رہی، یا شاید ہم یہ چیز یاد کرنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔